اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام۔ آقا سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ایک صاحب کا انہوں نے سوال کیا، نام نہیں ہے۔ میری والدہ کو ان کے نانا کی طرف سے زمین جائیداد ملی تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ اپنی پراپرٹی بیچنا چاہیں یا کسی کو دینا چاہیں تو کیا ان کی اولاد کی رضایت چاہیے؟ کیا اس پراپرٹی میں ان کی زندگی میں کسی کا کوئی حق ہے یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اسلام نے جو ایک بہت اہم کام انجام دیا تھا صدر اسلام میں، یعنی اسلام نے آ کر جو بہت سے چینجز کیے تھے، ان میں سے ایک چینج یہ تھا کہ خاتون کو پراپرٹی یعنی خاتون وراثت اپنے والدین سے یا جس سے بھی اس کے قریبی رشتہ دار سے حاصل کرے گی اور حق حاصل کرے گی۔ جی۔ اب اگر کسی خاتون کو کسی بھی وجہ سے ارث ملتا ہے، مثال کے طور پر اپنے باپ سے بیٹی کو ملتا ہے، یا شوہر سے زوجہ کو ملتا ہے، یا بھائی سے بہن کو ملتا ہے، کسی وجہ سے کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے اور بھائی کا مثلا کوئی اور نہیں ہے تو بہن کو ملے گا بھائی بالآخر۔ تو کسی بھی وجہ سے اگر کسی خاتون کو وراثت میں کوئی چیز ملی ہے جس کی وہ مالکہ ہے، اب وہ اس کی ملکیت ہے، جی، تو اپنی زندگی میں جب تک وہ زندہ ہے وہ اس پراپرٹی کے ساتھ کیا کرتی ہے، کس طرح استعمال کرتی ہے، کس کو دیتی ہے، کس کو بیچتی ہے، کس طرح بیچتی ہے، کہاں خرچ کرتی ہے، اس سے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی شرعاً نہ قانوناً۔ قانوناً بھی اس کی پراپرٹی ہے اور شرعاً بھی اس کی پراپرٹی ہے۔ تو اب جیسے کہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ والدہ کو مثال کے طور پر نانا سے یا کسی اور طرف سے کوئی چیز ملی ہے، تو اب یہ ان کی ملکیت ہے۔ جی، اب اپنی زندگی میں وہ اس کو بیچ دیں اور اس پیسے کو خرچ کر دیں، اپنے اوپر اپنے مخارج میں خرچ کر دیں، ان کی ملکیت ہے، جو چاہیں کریں۔ اگر مثال کے طور پر اس پراپرٹی کے اوپر کھیتی باڑی ہے اور وہ اس کی مالکن ہے تو وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ اپنی زندگی میں جب تک یہ خاتون زندہ ہیں تب تک یہ پراپرٹی ان کی ہے، جی، جیسے چاہیں استعمال کریں، بیچ دیں، کسی ایک بیٹے کو ہبہ کر دیں، کسی ایک اولاد کو ہبہ کر دیں، امام حسین علیہ السلام کے نام پر وقف کر دیں، اپنی ساری پراپرٹی بیچ کے وہ پیسہ کسی ایک اولاد کو دے دیں یا ساری اولاد میں بانٹ دیں، یا خود اپنے پاس رکھ لیں، اپنے اوپر خرچ کریں، زیارت پہ چلی جائیں، گھر بنائیں، کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ یعنی کہ انسان جو پراپرٹی سے کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتی ہیں، کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا یا رضایت لینے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے اولاد سے پہلے پوچھے کہ میں اپنی پراپرٹی، جس طرح انسان اپنے کپڑے پہنتا ہے، جس طرح انسان اپنے گھر میں رہتا ہے، اسی طرح اس کو اپنی پراپرٹی کے سلسلے میں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر خدا نہ کردہ یہ چلی جائیں اس دنیا سے، تب پھر ان کی ساری اولاد اس میں شہیم رہے گی، کیونکہ ماں کی وراثت بھی بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ملتی ہے، اور اس میں بھی وہی طریقہ رہے گا۔ ماں سے جو پراپرٹی آئے گی نیچے، وہ بھی دونوں ساری اولاد میں برابر سے، یعنی برابر سے مراد یہ ہے کہ بیٹوں کا حصہ دوہرا ہوتا ہے لیکن وہ اسی طرح سے بٹے گی۔ لیکن اپنی زندگی میں کوئی ان کے اوپر باؤنڈیشن نہیں ہے، وہ جس طرح چاہیں اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو دینا چاہیں یا سب کو نہ دینا چاہیں کسی وجہ سے بھی، تو اپنی زندگی میں دے کر ان کے ہاتھ میں دینا ضروری ہے۔ اگر اپنی زندگی میں نہیں دیا اور انہوں نے قبضہ نہیں لیا تو مرنے کے بعد کی وصیت پر عمل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ مرنے کی وصیت کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی کہ 1/3 سے زیادہ کے اوپر وصیت نافذ نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی ایک بچے کو، کسی ایک شخص کو یا کسی اور کو اپنی پراپرٹی دینا چاہیں، ہبہ کرنا چاہیں، تو اس کو اپنی زندگی میں ہی یہ کام کر سکتی ہیں، مرنے کے بعد کی وصیت نہیں کر سکتی، کیونکہ وصیت 1/3 سے زیادہ پر نافذ نہیں ہوگی۔ ساری پراپرٹی بالکل اسی طرح تقسیم ہوگی جیسے وراثت کے قانون میں تقسیم ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز ہم اور ایڈ کر دیں، اگر زمین ہے، جائیداد ہے، باغ ہے اور اس کو بیچتا ہے کوئی، جب تک وہ زمین اور جائیداد وراثت میں ملا ہے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر بیچ دیتا ہے کوئی، جیسے کہ ان کے پاس زمین ہے، اگر یہ بیچ دیتی ہیں تو ان کو کسی سے رضایت کی ضرورت نہیں، لیکن ایک کام انجام دینا پڑے گا کہ ان کو اس کا خمس
دینا پڑے گا، کیونکہ یہ معونے کو چینج کر رہی ہیں. اگر یہ زمین ہی رہتی تو اس کے اوپر جو درآمد ہوتی بس اس پہ خمس ہوتا ہے، لیکن جب زمین بیچ رہے ہیں، پورے کیپٹل کو ختم کر رہے ہیں اور اس کو کنورٹ کر رہے ہیں منی میں، تو یہ پیسہ جتنا بھی ہوگا اس پر 20% خمس ہوگا، باقی آپ اپنے لیے استعمال کر سکتی ہیں. آغا ایک ملتا جلتا سوال اسی سے ہے کہ انہوں نے صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی نابالغ یا بالغ بچہ بھی جو دیوانہ ہو جائے اور اس کا کوئی کفیل نہ ہو اور اس کے والدین فوت ہو جائیں اور ظاہر سی بات دادا بھی نہ ہو، تو اب اس کی کفالت کی ذمہ داری کیسے عائد کی جائے گی اور کس طریقے سے اس کا کوئی کفیل بنے گا؟ دیکھیے، اگر کوئی انسان بچہ ہے مثال کے طور پر، نابالغ ہے یا بالغ ہے لیکن دیوانہ ہے، اپنی کفالت نہیں کر سکتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں نہیں دیکھ سکتا ہے، تو اگر باپ نے کسی کو وصی بنایا تھا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کفالت کرے. لیکن اگر کسی کو وصی نہیں بنایا گیا تھا تو پھر حاکم شرع کی اجازت سے اس علاقے کے جو ذمہ دار افراد ہیں ان میں سے کسی کو کفیل بنایا جائے گا. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ حاکم شرع سے اپنے علاقے میں اگر مرجع تک پہنچ سکتے ہیں تو مرجع تک یا اس کے وکیل تک پہنچ کر ساری بات کو سامنے رکھ کر اس کو کفیل بنائیں، ولی بنائیں، یا اس کے ذریعے سے کسی شخص کو اس کا ولی بنائیں، کیونکہ جس کا کوئی ولی نہیں اس کا ولی امام ہوتا ہے، اور امام کی غیبت کے زمانے میں ہمارے مراجع اس کے کفالت کے لیے آگے آئیں گے. تو اب اگر وہ وہاں نہیں رہ سکتے تو کسی کو جو ذمہ دار ہوگا اس علاقے کا، خاندان کا، اس کو کفالت دیں گے. لہٰذا بغیر کفالت کے یا بغیر ولی کے نہیں چھوڑا جائے گا، حاکم شرع کی اجازت سے کسی شخص کو اس کا ولی مقرر کیا جائے گا. یہ پراپرٹی پھر اگر خدا نخواستہ یعنی یہ شخص ہے اور یہ دنیا سے یہ چلا گیا تو اس کی پراپرٹی کی پھر کس طرح سے اگر انسان اس دنیا سے چلا جائے یا نہیں اپنے پراپرٹی کا مالک بنا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا دنیا سے چلا گیا، یا مثال کے طور پر بالغ تھا پراپرٹی کا مالک بنا لیکن دیوانہ تھا، اس کے کنٹرول میں کچھ نہیں تھا، اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کے جو بھی نزدیکی افراد ہوں گے، اب اگر اولاد تو نہیں ہے اس کی تو اب اگر اس کے والدین بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، دادا بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب چچا اگر ہیں مثال کے طور پر، چچا زاد بھائی ہیں، یہ جو وراثت کے پورا پہلے طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، جس طبقے کا جو بھی فرد مل جائے گا، اگر دوسرے طبقے کا کوئی فرد ہے تو پھر تیسرے طبقے تک بات نہیں پہنچے گی، اگر دوسرے طبقے کو پہلے طبقے میں کوئی نہیں تو پھر تیسرے طبقے میں ماموں ہیں، ماموزاد بھائی ہیں، چچا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اس طرح سے وراثت بٹتی ہے. اگر کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ حاکم شرع کے پاس جائے گا اور پھر وہ اپنے حساب سے اس کی جائیداد کو اپنے کنٹرول میں لے کے امور خیر میں اس کو صرف کرے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم آغا، میرا سوال یہ ہے کہ جو متا میں جو زوجہ ہوگی اس سے جب ہمارا کانٹریکٹ ختم ہوگا تو کیا وہ کانٹریکٹ ختم کرنے کے لیے بھی کچھ اصول بنے ہیں، یا جیسے مثلاً 1 سال کا کانٹریکٹ تھا اس سے پہلے اگر ہم اس کو ختم کرنا چاہیں تو کیا ہم پر عائد ہوگا؟ دیکھیں، چونکہ متاع بالکل عقد کی طرح ہے، یعنی نکاح کی طرح ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں طلاق کے بنا جدائی نہیں ہے، اس میں مدت تمام ہوتے ہی اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے. بالفرض اگر مدت طے ہے، مثال کے طور پر 1 مہینہ، 1 سال، 1 ہفتہ، جو بھی طے کیا ہو، جیسے ہی وہ مدت ختم ہوگی اپنے آپ، کس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ وہ متاع ختم ہو جائے گا، کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو جائیں گے. اگر اس سے پہلے ختم کرنا چاہیں، مثال کے طور پر مدت 1 مہینہ تھی، 15 دن بعد طے کیا کہ ہم اس کانٹریکٹ کو ختم کر دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے. 1 سال کی مدت تھی، کچھ مہینے بعد طے کیا کہ نہیں اب ہمیں ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، تو یہ مرد جو ہے جس نے یہ عقد کیا ہے وہ صرف اتنا کہہ دے کہ وہ جو باقی مدت تھی وہ میں نے تم پر بخش دی اور تم آزاد ہو. جیسے ہی وہ یہ بات کہے گا یہ مدت ختم ہو جائے گا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو جائیں گے. نہیں، یہ شوہر کی طرف سے، یعنی یہ میل جینڈر کی طرف سے وہ کیا جائے گا، یا اگر عورت بھی کرنا چاہے اپنی طرف سے؟ عورت اپنی طرف سے نہیں کر سکتی مگر یہ کہ اس نے عقد میں یہ شرط کی ہو، جس وقت عقد کیا ہو، متاع کیا ہو، اس وقت یہ شرط کی ہو کہ جب ہم دونوں میں سے یا میں جب چاہوں گی تو اس کو ختم کر سکتی ہوں، اور مرد اس پہ راضی ہو گیا ہو تو پھر وہ اس رضایت کی بنا پر اس کو آزادی دے گا. لیکن ختم کرنے کا جو جملہ ہے وہ مرد کو ہی ادا کرنا ہے، چاہے وہ عورت کی خواہش پر ہو چاہے مرد کی خواہش پر ہو، جملہ اسے دینا پڑے گا. لیکن اگر اس نے شرط کی تھی تو اس کو مرد کو حق نہیں ہے کہ اس کو روکے اور اس کی بات کو مانتے ہوئے اس عقد کو ختم کر دے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. May Allah Almighty prolong Ayatollah Sadiq Shirazi Damat Zilli Ali life. My question is regarding the permissibility of cursing
the enemies of Ahl al-Bayt by name both in public and in private, within Salat and outside of Salat. Thank you very much and I will waiting for your answer inshallah. دیکھیے جہاں تک جس طرح محبت یعنی اس کو ہم تولا کہتے ہیں، ولایت واجب ہے اور اس کا اظہار بھی ضروری ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مودت اور محبت، یہ ایسی چیز ہے جس کو صرف دل میں نہیں رکھنا ہے، جس کو اظہار بھی کرنا ہے اور واجب ہے. اسی طرح براعت کرنا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے بھی جزو دین ہے اور اساس دین ہے اور ضروریات دین میں سے ہے، تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جس طرح وہاں اظہار ضروری ہے یہاں بھی اظہار ضروری ہے، لیکن جس طرح وہاں اظہار میں یہ شرط ہے کہ اگر اظہار کرنے کے نتیجے میں جان کا خوف ہو یا مال کا خوف ہو یا ناموس کا خوف ہو کہ ہم اگر اپنی محبت کا علی اعلان کریں کسی ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ مجھے جانی اور مالی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو وہاں پر یہ وجوب ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح براعت بھی واجب ہے، لیکن جہاں جس طرح کے حالات ہوں وہاں اسی طرح سے عمل کرنا چاہیے. جہاں علناً لعن کر سکتے ہو علناً لعن کریں، جہاں علناً لعن کرنا آپ کے لیے یا دوسروں کے لیے خطرے کا سبب بن سکتا ہے وہاں علنی لعن کرنے کی ضرورت نہیں. ائمہ نے ہمیں روش سکھائی ہے. زیارت عاشورہ ایک بہترین طریقہ ہے روش کو سمجھنے کے لیے. بعض کا نام لیا ہے، بعض کا نام نہیں لیا ہے، لیکن اس میں لطف یہ ہے کہ جس کا نام نہیں لیا ہے اس کا نام بھی سب کو اپنے آپ ذہن میں آ جاتا ہے. تو ہمیں ائمہ کی روش پہ عمل کرتے ہوئے جہاں اسی لیے زیارت عاشورہ میں اور اعمال عاشورہ میں ہے کہ انسان صحرا میں جا کے کرے، تو اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ انسان بستیوں میں یہ کام انجام نہیں دے سکتا. تو اگر آج بھی کسی ایسی بستی میں رہتے ہیں جہاں علی اعلان براعت کرنے میں اس کو نقصان ہو سکتا ہے تو پرہیز کریں. جہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں وہاں پرہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم آغا. ان کا سوال انگلش میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کزن کے لیے اپنے ایگزام میں کیا ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ جیسے اب آن لائن ایگزام چل رہے ہیں اور بیک میں بیٹھا ہو، یعنی کل ملا کے وہ چیٹنگ کا جو ہوتا ہے کہ نقل کرانا، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں شریعت کے حکم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خود شان کے خلاف ہے، ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ چیٹنگ کرے. ایمان کا مطلب ہی یہ کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے. اپنے دوست کی حمایت کرو. روایت ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اپنے دوست کی حمایت کرو چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو. تو امام سے لوگوں نے پوچھا کہ فاسق کی مدد کیسے کریں اور حمایت کیسے کریں؟ کہا اس کی ہدایت کر کے. اس کی مدد کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے فسق میں اس کو ساتھ دینے لگے، اس کی ہدایت کر کے، اس کو بتا کر کہ یہ غلط ہے. تو دوست کی حمایت یا اپنے کزن ہے یا بھائی ہے اس کی مدد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے آنسر شیٹ اس کے لیے سالو کر دیں. اس کی مدد یہ ہے کہ آپ اگر اس کو دیکھیں کہ کسی چیز میں کمزور ہے تو اس کی ہدایت کریں، اس کو ٹیوشنز دلائیں، اس کو سمجھائیں اگر آپ کے بس میں ہے. نہیں تو اس کو کم سے کم یہ بتائیں کہ یہ کام غلط ہے، کیونکہ تم آج سب نمبر لے آؤ گے لیکن کل زندگی کے سخت امتحانوں میں تم اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں کر پاؤ گے. تو بہت سی چیزیں شرعاً ہم ان کی حرمت یا جواز کے فتوے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. غلط ہے اس لحاظ سے کہ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے. کیونکہ ٹیچر نے جس نے سوال پیش کیا ہے یا اسکول جس نے سوال پیش کیا وہ توقع یہ کرتا ہے کہ یہ شاگرد، یہ شخص جو ہے مورد نظر، یہ اس کے جواب دے. تو اب ایک کانٹریکٹ ہے آٹومیٹکلی کہ ہم سوال کریں گے آپ جواب دیں گے اور اس جواب میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. تو اس کانٹریکٹ کو توڑنا مومن کی شان کے خلاف ہے. لہٰذا اس طرح سے اس کام سے پرہیز کریں کہ یہ شان مومن کے خلاف ہے اور اس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے. جزاک اللہ. ایک بی بی کا سوال ہے. السلام علیکم آغا، میں ایک فزیو تھراپسٹ ہوں اور ایک خاتون ہونے کے ناطے کبھی کبھی ایسے بھی پیشنٹ آتے ہیں جو نامحرم ہیں اور جوان بھی ہیں اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات میل ہوتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ کس طرح سے کیونکہ میرا پیشہ ہی ہے تو کیا اس کو ممانعت قرار دیا گیا ہے شریعت میں؟ دیکھیے ایک نامحرم مرد اور عورت کا کسی ایک جگہ ہونا یا ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا، چھونا تو بہت دور کی بات ہے، دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور فزیوتھراپی کرتی ہیں یا کوئی برعکس ہے، مطلب مرد ہے اور فزیوتھراپی کرتا ہے اور خاتون اس کی مریضہ ہے، تو اس سلسلے میں یا تو کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے. مثال کے طور پہ آپ کے کلینک پہ مردوں کے لیے مرد فزیوتھراپسٹ رہے اور خواتین کے لیے آپ خود عمل کریں. لیکن اگر نہیں، یہ فزیوتھراپی آپ ہی کو کرنی ہے اور اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ پھر آپ گلوز پہن کر اس کام کو انجام
دیں تاکہ جسم جو ہے وہ جسم سے مس نہ ہو. گلوز پہن کے کریں, اور سامنے والا جو ہے چونکہ فزیوتھراپی ہے ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اعضائے جسم کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا جہاں تک ممکن ہو گلوز پہن کر یہ کام انجام دیں. اگر کوئی اور میل اس کام کو انجام نہیں دے سکتا, آپ ہی کو انجام دینا ہے, تو گلوز پہن کے اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It is واجب for women to cover her whole body but not face and hands. بالکل, تمام مراجع کے نزدیک میں خصوصاً مرجع علی قدس حضرت آیت اللہ عظمہ سے صادق حسین شیرازی کے نزدیک خاتون کے لیے اپنے پورے جسم کو چھپانا ضروری ہے سوائے چہرے کے اور ہاتھ کے اس حصے کو جو گٹے تک آتا ہے. یہاں تک اپنے ہاتھ کو, یعنی وضو میں جو ہاتھ دھویا جاتا ہے پہلے حصے میں, اور چہرہ جتنا حصہ دھویا جاتا ہے اتنے حصے کو کھول سکتی, بشرطے کہ اس کے اوپر کوئی آرائش اور میک اپ نہ ہو. اگر آرائش اور میک اپ ہے تو اس کو بھی چھپانا نامحرم سے ضروری اور واجب ہو جائے گا. لیکن اگر آرائش نہیں ہے تو اتنے ہاتھ کو اور چہرے کو کھول کر سکتی ہے, باقی پورے جسم کو چھپانا اس کے لیے ضروری. اب یہ چھپانے کے لیے ضروری نہیں کہ چادر ہی پہنی جائے, کسی بھی قسم کا کوئی بھی پہناوا جو جسم کی ظاہری بناوٹ کو چھپا دے وہی کافی ہے. اگر اب اسپورٹس کی ہم بات کریں, کیونکہ حجاب کی تذکرہ ہو رہا ہے, تو ایک سوال یہ بھی میرا بھی ہے کہ اسپورٹس میں وہ کون کون سے اسپورٹس ہیں جس میں ایک خاتون حصہ لے سکتی ہے حجاب کے ساتھ. مثلا ریسلنگ ہے, ریسلنگ کسی بھی طرح کا کپڑا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پورے حجاب میں ہو, اور اس کے ساتھ وہ مردوں کے درمیان اپنے اس شو کو, یعنی اس سے گیم کو کنڈکٹ کر سکتی ہو. دیکھیں, حجاب کی رعایت ہر حال میں رہے گی, چاہے وہ سپورٹس ہو چاہے وہ سپورٹس کے علاوہ کی کوئی بات ہو. تو جو سپورٹس ایسے ہیں کہ جس میں حجاب کی رعایت ہو رہی ہے, یا کم سے کم اگر حجاب کی رعایت نہیں ہو رہی تو خواتین کے مجمع میں ہو رہی ہے, جہاں کوئی نامحرم موجود نہیں ہے, مرد کی نگاہوں سے محفوظ ہے, وہاں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. لیکن جہاں پہ سپورٹس کھیل ہو رہا ہے, جہاں پہ محرم و نامحرم کا کوئی تمیز نہیں ہے, یعنی سبھی ہیں, مرد بھی ہے عورت بھی ہے, تو وہاں حجاب کی رعایت ضروری ہے. اگر حجاب کی رعایت کے ساتھ وہ عمل ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر حجاب کی رعایت نہیں ہو سکتی, جیسے آپ نے ریسلنگ کی مثال دی کہ اس کے اندر لباس اس طرح کے عام طور سے مشکل ہے کہ پوری طرح سے محجبہ ہونے کے بعد کوئی خاتون ریسلنگ کر سکے, تو اس اسپورٹس میں جہاں مردوں کا مجمع ہو وہاں یہ کام کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا. جزاک اللہ. ایک اور سوال بہت خوبصورت سے انہوں نے کیا ہے کہ ریڈیو پہ میں کیا ریڈیو کے پروگرام دے سکتا ہوں جس میں موسیقی بھی ہوتی ہے, جبکہ پروگرام کا ہدف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی علم کی طرف لائیں, یعنی ہمارے پروگرام کا جو مین موقف ہے وہ ہے ایجوکیشن کو لے کر. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم پروگرام کے درمیان میں اور بیچ بیچ میں گانے بجاتے ہیں, تو کیا یہ جائز ہے, اس کو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک خود ریڈیو کے پروگرام کرنے کا مسئلہ ہے کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بھی ذرائع ابلاغ جس کے ذریعے سے آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اس کا استعمال کرنا جائز ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن کسی اور چیز کی وجہ سے اگر وہ حرام ہو جائے, جیسے کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ موسیقی کے سلسلے میں تمام مراجع کا نظریہ یہ ہے کہ وہ موسیقی جو انسان کو ہیجان کی طرف لے جائے, شہوت کی طرف لے جائے, اور انسان کو لہو و لعب کی محفل سے جو مخصوص موسیقی ہے اس طرف لے جائے, وہ حرام ہے. اس کا سننا, اس کا سنانا, اس کا بجانا, ہر طرح سے وہ حرام ہے. لہٰذا اپنے عمل کو, ایک جائز عمل کو اس کے ذریعے سے حرام نہ کرے. اگر آپ کو موسیقی ہی پیش کرنی ہے جو آج کل کا ایک ٹریڈیشن ہے, تو نیچرل جو میوزکس ہیں اس کو بیچ میں آپ یوز کر سکتے ہیں. بہت سے افراد اس وقت ہیں جو اسی پہ کام کر رہے ہیں اور وہ نیچرل میوزک کو آپ کی ہیلپ کے لیے لا سکتے ہیں. آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ نیچرل میوزک کی طرف آئیں اور اس لہو و لعب کی دنیا سے اپنے آپ کو دور کریں. بہت امکان ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے ہدایت بھی پائیں اور آپ کے پروگرام کو زیادہ پسند کیا جائے کہ تھوڑا سا الگ ہے. لہٰذا لہو و لعب کی موسیقی سے آپ کے لیے جائز نہیں ہے, نہ اس کو پیش کرنا جائز ہے, نہ اس کے ذریعے سے اپنی بات پہنچانا جائز ہے. خود پروگرام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, خود بولنے میں, ایجوکیشن کے بارے میں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہماری آپ کو رائے یہی ہوگی کہ موسیقی کا جہاں استعمال ضروری ہے وہاں نیچرل میوزکس کو, جو جھرنوں کی آواز ہے, چڑیوں کی آواز ہے, یا اس کو بیچ میں کیلیگرافی کر کے اس کو ایک بھی کیا جاتا ہے, کوریوگرافی کر کے ملا بھی لیا جاتا ہے, ان چیزوں سے استفادہ کریں تاکہ حلال بھی رہے اور آپ اپنا کام بھی صحیح سے انجام دے سکیں. بہت شکریہ. سید سبت حسن صاحب دبئی سے سوال کرتے ہیں, السلام علیکم. لاٹری کی ٹکٹ خریدنے اور اس پر سے حاصل ہونے والے رقم کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں.
لاٹری بالکل جوئے کے حکم میں ہے، اس کو خریدنا، اس کو بیچنا شرعاً جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اگر اس سے کوئی رقم حاصل ہوتی ہے اولند وہ بھی حرام ہے، جو رقم حاصل ہے وہ بھی کل کی کل حرام ہے، اس کا استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ لاٹری ہو یا اس قسم کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ سب حرام ہے، جوئے کے حکم میں، اور اس پر عمل، اس کو خریدنا بیچنا، اس کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب کا سب حرام ہے، استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جزاک اللہ۔ ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے، کیونکہ دبئی سے سوال تھا، تو اس دبئی سے ریلیٹڈ ایک سوال لوگوں کے، رمضان میں اکثر کر کے اکثر کیا مطلب کبھی کبھی یہ سننے میں آیا ہے کہ وہاں پر جو مالز ہیں اس میں وہاں کے اونر ایک چند مدت کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جو چیز جہاں جو لے جانا چاہے لے سکتا ہے، تو اس میں ایک لوگ دوڑتے ہیں اور وہاں سے تمام چیزیں اٹھا لیتے ہیں، تو یہ جو اناؤنس ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو لانے والا ہے کیا یہ جائز ہے عام لوگوں اگر مالک نے اجازت دی ہے اور کوئی شخص کہے کہ جو بھی چاہے میرے گھر سے یا میرے ملک سے جو بھی سامان لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے، دونوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ جو مالک ہے اگر وہ اجازت دے رہا ہے کسی چیز کو لے جانے کی تو لینے والے کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، جواز ہے اس کے لیے۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ نے 2 دفعہ پوری ملکیت کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا، دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور کہا لوگوں آؤ جس کو جو لے جانا ہے لے جائے۔ 2 مرتبہ اپنی زندگی میں یہ کام انجام کیا، اور 2 مرتبہ اپنا نصف مال لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ تو یہ روش رہی ائمہ کی، اور یہ پسند ہے خدا کو کہ جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس کو دونوں کے درمیان دے۔ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ رمضان میں انسان عام طور سے زیادہ روحانیت کے نزدیک جاتا ہے، خدا کے نزدیک عمل کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر مالک ہے، خود مالک ہے اور مالک اجازت دے رہا ہے کہ جو چاہے یہاں سے کچھ بھی اٹھا سکتا ہے، تو نہ اٹھانے والے کے لیے کوئی مسئلہ ہے، اور جس نے دیا ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ ہی ثواب خداوند عالم رقم کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایک اور سوال ہے، انہوں نے ویسٹ بنگال سے عبد القادر، میرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت میرا خیال، میرا ذہن ادھر ادھر بہت جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے کوئی دعا ہو تو بتائیں، بہت شکریہ۔ دیکھیے بہت عام سی بات ہے کہ نماز پڑھتے وقت ذہن ادھر سے ادھر جائے، شیطانی وسوسے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے عبادت ہے اور خدا اس کو پسند کرتا ہے، اور شیطان نہیں چاہتا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے عبادت انجام دے سکیں۔ اب کون سا طریقہ ہے بہترین طریقہ؟ وہی ہے جو ہر انسان کو اپنے لیے خود ڈھونڈنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ ہیں ان کو علماء کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو پڑھ لیں اس کا ترجمے کی طرف غور کریں، کیونکہ جیسے عربی میں ہم پڑھ رہے ہیں، عام طور سے نماز کی تمام چیزیں عربی میں ہیں، تو ہم جب عربی پڑھ رہے ہیں اور ہم اہل زبان نہیں ہیں، تو اگر ہم اس کے ترجمے کی طرف غور کریں تو ہمارا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ تو اس کی طرف ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ترجمے پہ غور کریں اور ذہن کو ادھر ادھر جانے سے روکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ سورہ کافرون اور سورہ والناس اور سورہ قل اعوذ برب الفلق، ان 3 سوروں کی تلاوت اگر زیادہ سے زیادہ کر سکیں خالی وقت میں جب بھی ہیں، تو وہ انسان کو شیطانی وسوسوں سے نجات دیتی ہے۔ لہٰذا ان سوروں کی تلاوت کو بھی اپنے ورد میں داخل کر لیں، جب بھی موقع ملے ان سوروں کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، استغفار کریں، تاکہ آپ کا ذہن نماز میں زیادہ بہتر طریقے سے لگ سکے۔ ساتھ ہی ساتھ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ سوچ کر کھڑے ہوں کہ ہم بارگاہ الہیہ میں ہیں، اور خدا کے سامنے جب ہم کسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ذہن بھی ادھر سے ادھر نہ جائے، ایک پلک بھی ہماری نہ جھپکے۔ تو یہ سوچ کے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، انسان دھیرے دھیرے اپنے ذہن کو اس کے لیے آمادہ کرے، انشاءاللہ ضرور یہ بہتر طریقے سے نماز پڑھ سکیں۔ واہ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اور یقیناً اپنے آپ کو استوار کریں اس طریقے سے کہ وہ اس جگہ پر کھڑے ہونے کے بعد وہ تصور کریں کہ ہم کس کی حضور کھڑے ہیں۔ تو یقیناً اس تمام سوالات کے ان کے جوابات سے آپ مستفیض ہو رہے تھے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے کچھ سوالوں کے ساتھ، کچھ اور موضوعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔